یہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے محبت عطا فرمائی، علم کا ذوق و شوق عطا فرمایا. آپ وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ آتے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیا کریں، جب گھروں سے جمعے کے دن نکلا کریں، کہاں جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بولا ہاں جمعہ تو پڑھنا ہے، جمعہ تو 1:30 بجے ہوگا، لیکن اس سے پہلے جمعے کے دن قرآن و حدیث کی مجلس سجے گی. اللہ اکبر. فرمایا میں اپنا نام طالبان علم کے اندر درج کرانے جا رہا ہوں. اور جمعۃ المبارک کے دن جب آپ کا نام علم پڑھنے والوں کے اندر، سیکھنے والوں کے اندر ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا. یہ نیت کر کے آیا کریں، وہ چھوٹی سی گھڑی کیوں نہ ہو. اچھا ہمارے کچھ دوستوں کو شوق ہوتا ہے یہاں درس قرآن و حدیث، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو تو خیر بالکل تربیت ہے، کچھ نئے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ہیں چلتے چلتے، اس لیے منع نہیں کیا جا سکتا. جمعے کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہر طرح کا آدمی آتا ہے، لیکن اصولی مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ جب علم کی مجلس ہو رہی ہو، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہوں، کوئی بھی دین کی بات ہو، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس وقت نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. جمعے کے بعد آپ نفل پڑھیے، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. جمعے کے بعد سے لے کر اصل تک جتنے نفل پڑھیں گے آپ، وہ جمعۃ المبارک کے اندر درج ہوں گے. بلکہ عصر کے ابھی اذان عصر کے ابھی فرائض دے ہوئے، اس سے پہلے بھی جو پڑھیں گے وہ بھی جمعے کے دن نوافل ادا ہوں گے. لیکن فرمایا کہ نوافل کیا پڑھنا، حضور نے فرمایا کہ تم ایک آیت کو سیکھ لو گے، اس حال میں صبح کرو. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں 100 نوافل سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آزادی گرامی وقت ہو چکا ہے، اشارہ مجھے ہو گیا، میرے آفیسز کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ہے صرف آپ کے ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے. اس حدیث پاک کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، میں نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. نوجوان توجہ فرمائیں، نوجوان توجہ فرمائیے. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کوئی شام چلے گئے، کوئی کربلا چلے گئے، کوئی دوسرے علاقوں کے اندر، کوئی موصل، کوئی بصرہ، دنیا جہان کے اندر پھیل گئے. صحابہ کرام مختلف جگہوں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا. تو یہ خاص طور پر بصرہ کے اندر، شام کے اندر، ان تمام کے تمام مقامات پر مسلمان منتقل ہو گئے صحابہ کرام. تو ایک شخص آیا کہنے لگا انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضور کے مدینے سے آیا ہوں. کیوں؟ یہ لفظ سنیے گا، لحدیث بلغنی انک تحدثہ الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا میں مدینے سے سفر کر کے شام میں صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں، کوئی میرا کام نہیں ہے. ما جئت لحاجت، کسی کام سے کسی حاجت سے نہیں آیا ہوں، اس حدیث رسول کو سننے آیا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ اے ابو درداء آپ اس حدیث رسول کو بیان کرتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں کہ بیچ میں اور کوئی راوی نہیں ہے، آپ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں آپ کے لبوں سے وہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا سنا. درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے. حضور بیان فرما رہے ہیں، سیدنا ابو درداء سماعت کر رہے ہیں. وہ شخص مدینے سے سفر کر کے شام جا رہا ہے ان لبوں سے اس پیاری بات کو سننے کے لیے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کے لبوں سے، حضور کے منہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے رب تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کے راستے پر لے جائے. اور یہ بات یاد رکھ لیجیے گا کہ قرآن کا پڑھنا بھی سعادت ہے، تسبیحات بھی سعادت ہیں، عبادات بھی سعادت ہیں. لیکن جب علم کی مجلس ہو تو فرمایا قرآن کا پڑھنا بھی موقوف کر دو، تسبیح بھی موقوف کر دو، نوافل بھی موقوف کر دو. صرف اور صرف اپنی تمام توجہات، اور جب خاص طور پر قرآن کی آیتیں سنیے گا ذرا، ہمارے وہ جدید اور ماڈرن حضرات جن کے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کر لیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون.
کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے صرف قرآن کو سنو. جب محراب و منبر سے قرآن ذکر ہو رہا ہو تو ہر چیز کو موقوف کر دو. فرمایا تم صرف بیٹھ کر سن رہے ہوگے، تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے رہا ہوگا. آخری بات، آج جدید دور ہے، آپ کہتے ہیں کہ علم کا بڑا ذریعہ ہے، بٹن دبائیے گوگل سے آپ کو ساری معلومات مل جائے گی، انفارمیشن مل جائے گی. حضرات گرامی، 2021 کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ ججمنٹ کرنا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز ایتھنٹک ہے. یہاں تک کہ نیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر جو ہے وہ قادیانیوں نے اور غیر مسلموں نے لٹریچر اٹھا کر پھینک دیا ہے اور ان سائٹس کا نام مسلمانوں کے نام پر رکھا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کا نام آیتیں کوڈ کی ہوئی ہیں. اس لیے یہ مت سمجھیں آپ، جب تک علماء کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، جب تک اس کو کلیئر نہ کرائیں، کسی چیز کو آگے شیئر نہ کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کا یہ جدید دور ہے، 2021 ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہے ہمارے پاس ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کسی چیز کو شیئر کریں، پوری دنیا کے اندر جائیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے خرافات کے لیے استعمال کیا، غلط کاموں کے لیے استعمال کیا. مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے. چند روز پہلے ٹی وی کے اوپر ایک سروے آیا، افتخار احمد ایک صحافی ہے، اس نے ایک سروے پیش کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا بر صغیر ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹل جو ایریا ہے، اس کے اندر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک دنیا کی جو سب سے زیادہ گندی قسم کی سائٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہیں. ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اس ٹیکنالوجی کو بھی خرابی کے لیے استعمال کر رہا ہے. آپ چاہتے تو اس کو دین کے لیے استعمال کر سکتے تھے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو بھی خرابی کے لیے استعمال کیا. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، فرمایا ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر دردناک المناک عذاب ہے. آپ نے تو بٹن دبایا، لائک کر دیا، شیئر کر دیا، چلا گیا، لیکن یہ خدا نخواستہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا. ہاں، ثواب جاریہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اسی کو آپ ثواب جاریہ کر سکتے ہیں کہ دین کی بات کو، دین کے پیغام کو پھیلائیں. دنیا کے اندر کو کہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں تک یہ دین کی بات جائے گی اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، اس کو ہم ریکارڈ کراتے ہیں، ہمارے ساتھی اس پر خرچ کرتے ہیں اور ریکارڈ کر کے اس کو ہم ڈالتے ہیں. مسجد اقصیٰ کی آئی ڈی ہے، خود میرے نام سے علامہ لیاقت حسین کی آئی ڈی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیغام کیا جائے؟ قرآن و حدیث کا اتھنٹک پیغام جائے، مستند پیغام جائے. خدا کے فضل و کرم سے وہ بات آپ شیئر کریں گے تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی بات کو شیئر کیا، بلکہ جب شیئر کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. میں خاص طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک دن کے اندر جتنے ہمارے بزرگ، بالخصوص جتنے ہمارے نوجوان علم کے لیے تشریف لاتے ہیں، سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن جو خاص طور پر علم کے ذوق رکھنے والے ہیں، خدایا ان کے علم کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرما. اس جمعے کے دن سجنے والی محفل علم کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. خدایا ہمیں قرآن و حدیث کا طالب بنا دے، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما اور ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیں. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اس